لو صاحب یہ جیت کا جو جذبہ ہے، میں بگیڑی صاحب یہ جو بی آر بی میں چاہے وہ میجر شفقت بلوچ ہوں، میجر عزیز بھٹی ہوں، وہ لاہور کے محاذ کو سنبھالے ہوئے کھڑے ہوں، یہ جذبہ کیا ہے کہ آپ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں آپ کی فوج بھی کم ہو اور آپ مسلسل اس کو روکے رکھے ہوں؟ یہ کیا جذبہ جو 65 میں ہمیں نظر آتا ہے؟ جی، پاکستان آرمی کا جذبہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی رہا ہے، اور مسلمان نے شروع سے ہی وی ہیو آلویز فاٹ دی اینمی آؤٹ نمبرڈ، اینڈ الحمدللہ یہ مسلمانوں کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم نے آؤٹ نمبر لڑتے ہوئے بھی اپنا لوہا منوایا ہے۔ ٹریڈیشن اب کی نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن بدر سے شروع ہوتی ہے اور آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی قائم رہے گی۔ پاکستان آرمی نے 65 وار میں بھی آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے ہم لڑے، 71 وار میں بھی ہم آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے بھی ایک انتہائی مشکل حالات میں پاکستان آرمی لڑی۔ کارگل میں بھی ہماری اور ان کی فورسز کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ میری ایک یونٹ کے خلاف ان کی ایک ڈویژن آرمی تھی۔ ہماری یونٹ اپنے روڈ ہیڈ سے 3 دن کی مسافت پہ تھی پیدل، اور جبکہ انڈین آرمی ان کا روڈ ہیڈ ہمارے بالکل سامنے تھا۔ ہماری پوسٹوں میں 300 گز کا کچھ جگہ پہ فاصلہ تھا، مگر الحمدللہ کوئی ایک پوسٹ بھی وہ ہم سے لڑ کے چھیننے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ عاصم پوسٹ جو کہ شروع میں جس دن جنگ شروع ہوئی اس دن وہاں پہ 8-10 لوگ تھے، آخر تک وہاں پہ ایک پلٹون کی اسٹرینتھ ہو گئی تھی۔ شروع میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہاں کے اوپر حملہ نہیں ہوتا تھا، اور کوئی ایسی رات نہیں تھی جب میری ایک سے زیادہ پوسٹیں زیر اٹیک دشمن کے نہیں ہوتی تھی۔ مگر الحمدللہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے بھی ہماری فورسز کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں تھا، ہم نے ان کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ایک انڈین نیریٹو ہے کہ ہم نے شاید ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو ان کے زخمی اور شہید مرتے تھے لوگ، ان کو ہم نے اجازت دی کہ سفید جھنڈا لہرائیں، ان آرمڈ آئیں اور ان کو اٹھا کے لے جائیں، مگر ایسا بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی لاشیں پڑی رہتی تھیں، ان سے تغفن ہوتی تھی، مگر ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو آ کے لے کے بھی جاتے۔ اور ہم نے کسی بھی دشمن کے سپاہی کی جسم کی بے حرمتی نہیں کی۔ انہوں نے خود اپنی فوج میں شاید یہ جذبہ ابھارنے کے لیے یہ کہا، ایسا نہیں ہوا۔ ایون جو دشمن کا دونوں ایئر کرافٹ میرے ایریے میں گرے، تو جب نچیکے کو پکڑا گیا، ان کا پائلٹ، دوسرا تو اجے ہوجا ایک بہادر آدمی تھا جو کہ مر گیا، مگر جو دوسرا پکڑا گیا اس وقت بھی اس نے مجھے، جب میری اس سے ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی گئی تو اس نے کہا کہ سر، فار ہیون سیک آئی ایم این آفیسر، ہیو مرسی۔ اینڈ آئی ٹولڈ ہم that Nachike, don't worry, you will be treated like an officer and you will be treated like a prisoner of war. His parents are also thankful to us, whereas Indian Army اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے ایک پاکستان آرمی کا غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم اس وقت بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی اپنے فرض سے آنکھ نہیں چرائی۔ اور یہ بیانیہ کی جو جنگ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہم ایکچولی پاکستان آرمی کا ایک مشن یا ایک اس کا جذبہ کمزور کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ بالکل صحیح۔ پاکستان آرمی الحمدللہ اپنے جذبے پہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔ بالکل۔ پاکستان آرمی کے جوان الحمدللہ، میں نے کئی شہداء کے والدین کو یہ کہا کہ I wish I had a son as brave as your son۔ Exactly۔ میں خود آگلے مورچوں پہ لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا 16,000 فٹ کی بلندی پر۔ صحیح۔ میں نے اپنے لوگوں کے باڈیز ریسیو کی ہیں، اپنے لوگوں کو کفن پہنائے ہیں، اور خود بھی زخمی ہوا ہوں، اور مگر مجھے اس چیز کا کوئی ملال نہیں کہ میری جو بھی قربانی تھی وہ میرے اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے کاز کے لیے تھی۔ الحمدللہ ہم اس پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ بالکل، انشاءاللہ۔ بہت پیاری بات آپ نے کی کہ جذبہ شہادت جو ہے نا وہ ہر جذبے سے بڑا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمیں کامیابیاں
حاصل ہوتی رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر تنویر احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ظاہر ہے وہ ایک یادوں کا سلسلہ ہے، یہ جو آج کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، ہم ضرور کریں گے، لیکن آزاد کشمیر جہاں پر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہے، وہیں پر ایک میراتھن ریس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ بالکل، رشید آباد سے دھنی کے مقام نوجوانوں جو ہیں وہ اس وقت شارع سری نگر نوجوانوں نے میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے بازی بھی جاری ہے۔ مظفر آباد شارع سری نگر سے بشارت مغل سے تفصیلات جانیں گے۔ جی بشارت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پاسبانی حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام اس وقت نوجوان بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری فلیگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف شدید نعرے بازی ہو رہی ہے۔ میرے حق میں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو نوجوان ہیں وہ رن فار فریڈم کے لیے اس وقت یہاں سے دوڑ لگائیں گے، اور جو نوجوان ہیں اس وقت ان کے جذبات دیدری ہیں۔ ان نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے وطن کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ نوجوان ابھی یہاں سے دوڑ لگائیں گے، 1 کلومیٹر کی یہ دوڑ ہوگی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن آنے والے نوجوانوں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ آزاد کشمیر بھر میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جو تقریبات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ بشارت مغل، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں جہاں پر کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کے لیے صرف برسر پیکار ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہیں آزاد کشمیر میں نوجوان اسی فریڈم کے لیے اس وقت برسر پیکار بھی نظر آ رہے ہیں۔ لغاری صاحب، ان جذبوں کی بات ہو رہی ہے، ان واقعات کو یاد کر کے وہ چیزیں تازہ ہو رہی ہیں۔ آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں، جن خالد نعیم لودھی صاحب بتا رہے تھے، بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو جذبہ وہ تھا، وہ جذبہ ہم نے اس کے بعد بھی پھر دیکھا مختلف وقتاً فوقتاً، نہ صرف جنگ کے بلکہ ایسے کچھ معاملات پہ، کبھی سیلاب آ جاتا، کبھی زلزلے کی صورت ہوئی، یہ قوم اکٹھی ہوتی ہے۔ اس قوم کے اندر بڑا بھرپور وطن سے محبت کا جو ایک جذبہ ہے وہ کم ہی نظر آتا ہے کہ کسی قوموں کے اندر۔ پھر ہم نے کیونکہ آپ کا ایک بڑا درینہ تعلق اور بڑا طویل تعلق ہے میڈیا کے ساتھ، ابھی جنرل صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اس وقت شعراء نے جو لکھا، جو پاکستان کو اس وقت پرنٹ میڈیا وہ جو بنا رہا تھا، جو اس وقت کے سنگرز وہ گا رہے تھے، اس پوری قوم کے اور افواج پاکستان کے جذبوں کو ابھار رہی تھی۔ سر وہ یہ بھی ایک پوری پیرالل جنگ ہوتی ہے لغاری صاحب، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت اتنی حیرت انگیز شاعری ہوئی ہے کہ آج بھی یہ تقریباً اس کو جو ہے 56 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے 65 کی جنگ کو، اور ہم وہ یادیں اگر ہم ریکال کریں کہ کس طرح سے نغمے لکھے گئے، کس طرح سے وہ نغمے لکھ کر آئے گیا، پھر اس کے بعد کتنی دیر میں بہت مختصر عرصے میں ریہرسل ہوئی، ریہرسل کے بعد اس کی ریکارڈنگ ہوئی، یہ لگتا تھا کہ آنن فانن ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی فیکٹری لگی ہے اور فیکٹری سے جو ہے ترانے نکل کر آ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی تھا۔ اور بعض تو شاعروں نے تو اتنی کمال کی شاعری کی، ابھی حملہ ہوا دشمن کا حملہ جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام، یعنی یہ لگتا تھا کہ ابھی تو واقعہ ہوا ہے، ابھی تو وہ انڈین اس طرف کو گھس رہے تھے، ادھر تو آ رہے تھے، اور اگلے دن جو ہے وہ نغمہ پورے فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ملکہ ترنم نے لگاتار انہوں نے رات دن جاگ کر جو نغمے ریکارڈ کرائے وہ آج بھی سنے جاتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔